ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، یہ کچھ انڈین میڈیا کی جو رپورٹس ہیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی. یہ اکنامک ٹائمز ہے، انڈیا کا اخبار ہے، کہہ رہا ہے پاکستان اسٹرائکس ڈیل ود ٹرمپ فیملی بیکڈ کرپٹو وینچر. اچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی وضاحت کی ہے. پہلے ایک وضاحت کیجیے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ پاکستان میں انلیگل ہے، لیکن پھر بعد میں ایک اور وضاحت آئی کہ نہیں جی اس پہ ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ کیا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو انڈین میڈیا میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے میر صاحب، انسانی تاریخ کی دو سب سے بڑی جو ایجادات ہیں وہ پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی میں جو آئیں، اور دوسرا بلاک چین کی ٹیکنالوجی. اب بلاک چین جڑا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کے ساتھ. پاکستان کو بلاک چین میں جانا ہی جانا ہے. اگر پاکستان نہیں جاتا تو ہم دنیا سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ باقی دنیا سب بلاک چین کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا کی ریل اسٹیٹ بلاک چین میں جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینجز بلاک چین میں جا رہے ہیں. آپ کا گھر ایونچولی بلاک چین میں چلا جائے گا. میرا گھر، آپ کی گاڑی، سارے اثاثہ جات جو ہیں وہ بلاک چین میں جائیں گے. ہم بھی نہ چلے جائیں بلاک چین میں. دیکھیے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. بلاک چین میں تو ہم نے جانا ہی جانا. اگر اس کو اب ہم مل کے جائیں، ٹرمپ کے ساتھ رہ کے جائیں یا ٹرمپ کے بغیر رہ کے جائیں، جانا تو ہم نے ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بلاک چین کا حصہ بننا ہی بننا. تو اس کے لیے یہ جو بجٹ آ رہا ہے ملکم صاحب، اس میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی؟ میر صاحب، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں پارلیمنٹ تک 15 دن پہلے مجھے نون لیگ کے بہت سینئر عہدیدار جب متعدد وزارتوں پہ رہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دے کے روکا. اشرف یار یہ کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ میں کہا آپ کے پاس کتنا ٹائم میرا جواب کے لیے؟ انہوں نے کہا جتنا جلدی. میں نے کہا سنگل لائنر یہ منی لانڈرنگ کا ایک ٹول ہے. اس نے کہا یار میں نے رات وزیر سیکرٹری خزانہ سے بھی بات کی ہے، چیئرمین FBR کی بھی بات کی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا جی تو گورنمنٹ جانے، آپ جانے جی. انہوں نے کہا آئی ول ٹاک آن اٹ. دوسرا سر ایشو آیا 3 مہینے پہلے تک اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا ہم نے اس کو لیگلائز نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے. پھر اچانک ہی کرپٹو کونسل بن گئی. پھر پتہ چلا کہ صاحب آئے ہیں جو کہ انڈین اخبار کی خبر ہے، ہمارے پاس آفیشیلی پہلے یہ ریلیز ہو چکی ہے فائنانس منسٹری سے، کہ یہ ٹرمپ فیملی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. کون؟ جو بلال بن ثاقب صاحب آئے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، 70 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اس وقت پاکستان میں، اور 27,000 اموات ہوتی ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس میں. اب میں یہ کہوں کہ وہ 70 لاکھ کاروں کو بین کر دیں، کرپٹو کرنسی سے ضرور سٹے کا کام ہوتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کو منی لانڈرنگ تو کرپٹو کرنسی کے بغیر بھی ہو رہی ہے. جب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ کے خیال میں کرپٹو کرنسی جب کرپٹو کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پاکستان میں اس کو لیگلائز کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی آلریڈی. اچھا رانا صاحب، اینڈ میں صرف یہ مختصر سا جواب دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، بجٹ میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو کل اس کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوگی. دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور لوگ اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. حکومت کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ریکگنائز کرنا اور پھر ریگولیٹ کرنا جس حد تک اس کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اگر پاکستانی انویسٹ کر رہے ہیں تو حکومت کی نظر ہونی چاہیے. اس کے لیے کرپٹو کاؤنسل بنائی گئی ہے. اور یہ جو انڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اگر کسی فرم کے ساتھ MOU سائن ہوتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیبنٹ میں آتا ہے، کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے اگر کوئی حکومت کا ادارہ کرتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے جو کہ دوبارہ بتا رہا ہے کہ انڈیا کتنا پریشان ہے اور اب وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ان کو شکست کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اور اشرف ملکم صاحب. بجٹ جو ہے وہ آنا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں پھر کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے.